ایک شخص نے حضور سے پوچھ ہی لیا، ایک صاحب نے عرض کر ہی دیا، انہوں نے بات ہی کر دی، عرض کی، یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہا یا رسول اللہ میرا ملازم بڑی غلطیاں کرتا ہے، آخر کتنا کو معاف کروں؟ کوئی حد بھی ہوتی ہے، بڑی غلطیاں، بڑی کوتاہیاں، بڑی کمزوریاں اس نے گن کے معاف کرنے کے لیے، حضور کتنی بار معاف کروں؟ آخر بعض لوگ بعض باتیں جھلملا کے کرتے ہیں نا جی، حضور آخر کتنا کو معاف کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا، اگر تو نے گن کے ہی پوچھا ہے نا تو چل اس طرح کر، ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا کرنا۔ ایک دن میں کتنا معاف کرنا ہے؟ تجربہ تو کریں کہ کیا ہم نے کبھی 7 دفعہ بھی معاف کیا ایک دن میں؟ حضور نے فرمایا 70 دفعہ معاف کر۔ اور ایک شخص کو تو نبی کریم نے ان لفظوں سے تنبیہ فرمائی، فرمایا تیرے غلام پر جتنا تجھے حق حاصل ہے نا تیرے اختیار میں، تیرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ یا رسول اللہ ان کا کریں کیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اپنے غلاموں کو اس طرح رکھنا، یہ جو بڑی بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی، وہ ملازم نو سوٹ دے رہے نے، کہ نوائیے میں کدی واری پایا ہے، نوائیے، لہذا تو بھئی آپ کو بغیر جو نہیں پہنا تھا وہ دینا چاہیے تھا نا، ملازم کو نیا خرید کے دیتے نا آپ۔ یہاں تو لوگ زکوٰۃ بانٹتے ہیں اپنے ملازموں پہ، تو سیاسی زکوٰۃ بانٹتے ہیں، ہاں اس کو پیسے جو وقت کام آ جائے گا، تھوڑی تھوڑی کر کے وہاں بانٹو، جب ٹائم ملے گا تو بلا لیں گے، خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، گولی اگرچہ کڑوی ہے پر ہو سکتا ہے شفا ہو۔ ہر دینی کام میں بھی سیاست کرتے ہو، ذات کے لیے استعمال کرتے ہو، سنو یہ میرے نبی پاک کا اخلاق ہے۔ یا رسول اللہ غلاموں سے کس طرح گزارا کریں؟ فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا، سیاستہ میں موجود ہے۔ اور فرمایا ان کی طاقت سے بڑھ کر کبھی انہیں کام نہ بتانا۔ اور میرے محبوب کے غلاموں نے تو اس طرح عمل کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری جیسے سردار اپنے گھر سے نکلے تو غلام ساتھ تھا، سامنے سے ایک سردار دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا ابو ذر یہ کون ہے؟ فرمایا میرا غلام ہے۔ کہا حد ہو گئی یار، اس کے کپڑے قیمتی ہیں اور تمہارے کمزور ہیں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے یہ میرا انقلاب نہیں، یہ محمد عربی کا دیا ہوا انقلاب ہے۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا۔ غالباً ایک غیر مسلم کے شعر ہیں، یہ کہتا ہے یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ جب حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان پڑھنے کی باری آئی تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ حضور کافر پہلے ہی مر گئے، تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور مر جائیں گے، تو یا رسول اللہ روز بلال نہیں پڑھنی ہے، اگر اجازت ہو تو کوئی اور نہ پڑھ لے۔ تو فرمایا نا بھئی اذان تو بلال ہی پڑھیں گے اور کعبے کی چھت پہ پڑھیں گے، اور حق انہی کا بنتا ہے، کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا غلاموں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنے کا، جناب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ وقت جس وقت میں حضور کا وصال ہوا اور وہ مرض جس مرض کے ساتھ ظاہراً سرکار کا وصال ظاہری ہوا، فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے حضور سے جو آخری جملے ظاہری طور پر سنے وہ یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، سخت لہجہ، آمرانہ مزاج۔ میرا ایک جاننے والا شخص ہے، اس کے ہاں سے نا کوئی 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں، کوئی ادارہ ہے تو وہ اس کا بنایا ہوا، تو 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو ایک دن کسی تنخواہ لینے والے شخص نے اس سے آ کے کہا یار ادارہ تیرا ہے،
تو ہم تیری قدر بھی کرتے ہیں تو دل کرتا ہے تنخواہ تو دے. تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا, کہنے لگا غریب ماں کا بیٹا ہوں اور کسان باپ کا بیٹا ہوں, کسی کو تنخواہ دیتے ڈر بڑا لگتا, تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی, ڈر لگتا. اگرچہ میرے سائنوں سے جاتی ہے, میری اطلاع سے جاتی ہے, پر مجھے ڈر آتا ہے, مجھے خوف آتا ہے. میں اور کسی کو تنخواہ دوں, میں نہ توبہ, مجھے خوف آتا ہے. یہ باہر ہی کوئی اور ہی کرے, میرے والا کام. اپنے اندر احساس پیدا کرو, یار 4 لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں, آپ یقین کریں خون خوش کیا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اپنے ملازمین. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں, عورت بیچاری کی عقل ناقص ہوتی ہے. عورتوں سے اچھا سلوک, اپنی گھر والی کے بارے میں رویہ نرم, مقابلے کی فضا نہ پیدا کریں اپنے گھر میں. نبی پاک علیہ السلام نے ناز برداری فرمائی ہے ازواج مطہرات. حضور کا سلوک کریمانہ رہا ہے, محبوب کی شفقت رہی, سخت ترین لہجہ اور رعونت والا مزاج اپنی گھر والی کے حق میں. یہ بھی انداز نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں اور دیر تک خوشگوار موڈ, اور گھر جاتے ہی لہجہ ترش, اور جناب آپ بابا میں تھکا ہوا آیا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ باتیں سننے کا. یہ حضور کا دیا ہوا اخلاق نہیں ہے. وہ تو لباس ہے مرد عورت کا, اور عورت مرد کا. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا. انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں, تو چونکہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں, غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے, اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے, کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے, تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا ہے, فرشتے معصوم ہیں, پر اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے. اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے, تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا, لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا, فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا. نہیں, غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے. ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے, کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ کا غصہ سہتے ہوں گے. یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے, اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے. لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے, اپنے آپ کو قابو میں رکھے, اپنے غصے کو, غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے. ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے, بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ مومن ہیں, حضور علیہ السلام کے غلام ہیں, مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے, مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. کچھ بولیاں بول لیتے ہیں, لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے, حضور کا غلام بستا ہے, تو پھر دل پچھتاتا ہے, سینے میں بات کھٹکتی. میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں, اپنے آپ کو غیظ و غضب سے, ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں. ہاں بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے, ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے, سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے, پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے,
جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بیجا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے۔ چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو۔ چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی۔ 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے۔ ایک قاضی اجاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا، کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے۔ فرمایا نہ بھائی، وہ لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی۔ ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائیں، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی۔ صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے۔ او سنگیو، آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں۔ میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائیں اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائیں، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے۔ ہاں، اس شخص سے بچنا جو تیری نمازوں کو قضا کرنے کا ذریعہ بنے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تیرا رویہ سخت ہونا چاہیے، جہاں تیری عبادات، تیری اللہ کی بندگی داؤ پہ لگتی تجھے نظر آئے۔ خدا را دین کا مزاج تو سمجھیں، ہم کس طرف چلیں؟ اور پھر یہاں پتھر برسانے والے، تکلیفیں دینے والے، اذیتیں دینے والے حضور کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے،
بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، فتح مکہ کے دن اعلان ہو رہا ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے میرے محبوب کے عظمتوں والے باب کا ذکر چھیڑ دیا۔ کہنے لگے آپ بھی بڑے ہی کریم ہیں، اور آپ کے والد عبداللہ بھی بڑے ہی کریم تھے، بڑے کریم باپ کے بیٹے ہیں آپ، وہ بڑے کریم تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے یہ کہا ہے تو جاؤ، پھر تم پر کوئی بدلہ نہیں، تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے مصر آئے ہوئے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور جناب یوسف نے سینے سے لگا لیا تھا، لہذا تمہارے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے۔ وہ لوگ، حضور نے انہیں معاف کر دیا۔ میں اگر ایک جملہ کہوں تو شاید آپ کو اچھا لگے اور آپ کہیں کہ یہ جملہ کوئی کسی اچھے ادیب نے اور کسی اچھے دانشور نے بڑی اچھائی سے کہا ہے۔ حضور نے انہیں معاف کر کے رہا کر دیا، پر وہ قیامت تک کے لیے میرے نبی کی زلف کے قیدی بن گئے۔ فرمایا جاؤ نا، جاؤ، میں نے تمہیں رہا کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں رہائی دی اور انہوں نے بلند آواز سے کلمے پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ سارے حضور کی زلف نازنی کے غلام ہو گئے۔ معاف کر کے کسی کو غلام بنایا جا سکتا ہے، بدلہ لے کر غلامیاں نہیں ہوتی، محبتیں پروان نہیں چڑھا کرتی۔